السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ روى ابن ماجہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فرضۃ علی کل مسلم۔ وعن زر بن حبیش قال اتیت صفوان بن عساد رضی اللہ عنہ قال ما جاء بك قلت انبت العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع۔ رواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والمستدرك وذكره الحاكم في المستدركه وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں ویلور کی مسجد الفلاح میں جمع ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس مسجد کے قائم ہوئے الحمدللہ کئی سال ہو چکے ہیں، تو ایک سلسلہ ہم پہلے شروع کیے تھے ترغیب و ترہیب کا درس، وہ اس چینل میں بھی کئی دروس ہیں، تو بیچ میں تقریباً 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ کیوں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک کتاب کا دوبارہ درس دیا جائے، جس میں ماشاءاللہ صحیح حدیثیں ہیں۔ تو یہ حدیث کا جو کتاب ہے الترغیب و ترہیب ہے، یہ کتاب جو ہے منذری رحمہ اللہ کی ہے، جس کی تصحیح ماشاءاللہ مشہور محدث زمانہ اسد السنہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ کتاب کا درس ہندوستان میں بہت کم ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے کتاب ہے، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عرب میں ماشاءاللہ سلیمان روحیلی ماشاءاللہ اس کا پورا درس دے رہے ہیں ابھی، اور عرب میں یہ ہے۔ ہمارے پاس فضائل عمل جیسی کتابیں، ہمارے ریاض الصالحین وغیرہ ہیں، مگر میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب کا بھی ہمارے مساجد میں درس ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے اس کے بعد کہ ہر مہینے میں کم از کم ایک ہفتہ جو ہے اس کا درس ہو جائے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کو پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں ہم جہاں اس وقت رکے تھے وہ باب تھا جو علم کے بارے میں تھا، علم کا بیان۔ اس میں علم سیکھنے حاصل کرنے کی کیا ترغیب ہے، علماء کے طلباء کے کیا فضائل ہیں، وہ سارے گزر چکے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے علم کی خاطر سفر کرنا کیسا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں حدیثیں پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، اور بعد میں ماشاءاللہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ اکرام نے، انبیاء نے علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کی، انشاءاللہ وہ سب آئے گا۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، آج 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم سمندر کی طرح ہے، انٹرنیٹ تو علم سے بھرا پڑا ہے، اس میں باطل بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک چیز ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ، آج کل ٹرانسپورٹ بہت آسان ہو چکا ہے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا 4 مہینے حج کو جاتے تھے، اب تو ایسا ہے فجر کی نماز ویلور میں، ظہر کی نماز مکے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے وسائل سفر کو، تو یہ علم آسان کیا، وسائل سفر آسان کیے، تو ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علماء سے علم حاصل کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ علماء سے بڑے دور رہتے ہیں، کیا بولے تو مولوی صاحب کے پاس گئے تو پہلے انہوں غلط بات کو روکیں گے، انہوں داڑھی کاٹتے ہیں، ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، بولے تو روکتے، اس لیے لوگ علماء کے پاس نہیں آتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پروگرام ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے لائیو کا لنک ہے کیا پوچھتے ہیں، اس درس میں نہیں آتے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے خود کہا لیس الخبر کالمعاینہ، کسی کے بارے میں خبر دی جائے تو وہ بات الگ ہے، سامنے جا کے دیکھنا الگ ہے۔ لہٰذا کہیں بھی درس ہوتا، علماء آتے ہیں تو ماشاءاللہ اس درس میں شریک ہونا چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ عالم کو دیکھ رہے ہیں، ایک فائدہ کیا ہو رہا ہے، ڈائریکٹ عالم کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ اس میں کہ آپ ایک علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو طلب علم کی مجلس کی جو فضیلتیں و فوائد ہیں ماشاءاللہ وہ ساری آپ کو حاصل ہو کر رہیں گی۔ اگر آپ لائیو دیکھ لیے تو خالی علم حاصل ہوتا، مگر علم کی مجلس میں شریک ہونے کا سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا اس درس سے میں آپ کو اور خود میں اپنے آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے تکلیف پڑنا چاہیے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جو ہے قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں علم حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی راہ میں ہمیں جو بھی تکلیفیں ہیں اس کو برداشت کرنے اور علم کی لذت اور بندگی کو پانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی صحیح بات کہی، کہا لذت العلم لا یساویہا ای لذہ،
کہتے ہیں علم میں اللہ نے وہ مزہ رکھا ہے، وہ مزہ دنیا میں کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مدرسے میں پڑھنے والے ماشاءاللہ کیا خوش قسمت ہوتے ہیں، زبان کھولے اللہ نے کہا، زبان کھولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کتنے خوش نصیب ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے اور مدر و مسجد میں رہنے والے۔ لہٰذا آج ہمیں کھانے کا مزہ بہت ہے، جیب کا مزہ بہت ہے، مگر یہ علم حاصل کرنے کی جو لذت اور مزہ ہے نا، اس سے ہم محروم ہیں۔ تو آپ کھائیے پیئے سب کیجئے، مگر علم حاصل کرنے، سننے، اس پر عمل کرنے میں جو چاشنی، جو حلاوت اور جو مٹھاس اللہ رکھا ہے، اس کو بھی پانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ ساری حدیثیں پڑھ دیتا ہوں جس کو جو ہے منذری رحمہ اللہ نے اس کے باب میں ذکر کیا ہے۔ حصول علم کے لیے سفر کرنے کی ترغیب، اس تعلق سے ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ایک حدیث کیا ہے، یہ واقعہ ہے۔ یہ زر بن حبیش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے پاس آیا۔ کون بولتے ہیں؟ زر بن حبیش کہتے ہیں میں صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ وہ کیوں آیا؟ دوسری روایت میں اس کا ذکر ہے یہ ساکس پر مسح کرنے کی حدیث پوچھنے کے لیے آئے تھے، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ تو آتے ہی صفوان نے کہا زر بن حبیش سے، ما جاء بک، تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے عرض کیا میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جیسے ہی صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ نے زر بن حبیش رضی اللہ رحمہ اللہ کی وہ بات سنی تو کہا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیے علم حاصل کرنے اور علم کی راہ میں سفر کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، دیکھو ما من خارج خرج من بیتہ فی طلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا بما یصنع۔ آپ نے کہا دیکھو جو کوئی اپنے گھر سے حصول علم کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے حصول علم کے نکلنے کے لیے راضی ہوتے ہوئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہمارے لیے پر بچھائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے کوئی اعزاز کی بات ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب دعا کرو۔ یہاں آسمان میں رہنے اور نورانی مخلوق اپنے پروں کو ہمارے لیے بچھا رہی ہے۔ تو آپ لوگ جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ آپ مدرسے کو جانا کیا بھی ضروری نہیں ہے، آپ صبح کا درس قرآن، شام کا درس حدیث سننے کے لیے اگر بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے اتنا کہا اگر آپ آن لائن سن رہے ہیں، یوٹیوب سے سن رہے ہیں، مگر آپ کی نیت اچھی ہے تو کہا جو بھی بندہ اپنے دل اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو کہا اس کے لیے ماشاءاللہ پر بچھا دیتے ہیں فرشتے۔ اسی طرح کی ایک روایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے پھیلانے والے پر ماشاءاللہ جو ہے اس پر کیا رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ کیا ہوتے ہیں؟ عالم جو ہوتا ہے علم حاصل کرنے جو نکلتا ہے، دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے، اس کے لیے آپ نے 3 خوشخبریاں سنائیں۔ آپ نے کہا فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، جو ہے وہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور چونٹیاں جو بلوں میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ 3 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں۔ دوسری حدیث دیکھیے، کہتے ہیں عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ اللہ اکبر! کیا بات ہے! ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو آدمی مسجد جاتا ہے، مسجد آنے کی الگ الگ کیا ہوتے ہیں، نئی نیتیں ہوتی ہیں۔ جب ہم مسجد کو آئیں اپنی نیت کو خالص کرنا، کیا کہتے ہیں دیکھو، جو آدمی مسجد میں آتا ہے اس نیت سے، کیا نیت سے؟ وہاں جا کر علم حاصل کرنا اور سیکھنا سکھانا، تو اسے ماشاءاللہ یہ ایک مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا خوش نصیب ہے! یہاں مکتب میں پڑھانے والا استاد بھی سمجھتا ہوں اس ثواب کا مستحق ہے، اس لیے کہ کیا پڑھا رہا ہے؟ قرآن پڑھا رہا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، بڑے بڑے انگریزی اور بڑے بڑے جو ہے وہ مطلب ڈگری کو پانے کے واسطے لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، یہ میں بھی اس کی سیٹ فلاں فلاں فلاں، مگر مکتب میں پڑھانے والے استاد کو مہینے کو 100 روپے دیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے نا؟ یہ آپ دنیا کمانے کے لیے ہزاروں دو، مگر مکتب پڑھانے والے استاد کو اگر آپ 100 روپے 200 روپے دو تو کیا کام کی چیز ہے وہ؟ لوگوں نے دین سیکھنے کو اتنا نچلا نکھا کے رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے کیا فرمایا، جو آدمی مسجد میں جاتا ہے اس نیت سے، سیکھنے سکھانے کی نیت سے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ طبرانی میں ہے
علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن بھی کہا، صحیح بھی کہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے جب ہم مسجد کو جائیں تو ہماری نیت صحیح ہونا چاہیے۔ مسجد کو آپ آتے ہیں دوست سے بات کرنے کے لیے، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کیا ہونا چاہیے؟ سیکھنا سکھانا۔ میں سمجھتا ہوں جو بھی امام صاحب ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس حدیث میں جو ثواب بتایا اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ کیسے؟ وہ صبح میں درس قرآن دیتے ہیں، اس ثواب کے مستحق ہیں۔ شام میں درس حدیث ہوتا ہے، وہ بھی اس کے مستحق۔ میں سمجھتا ہوں اس درس کو جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دین پہنچانا، سیکھنا سکھانا۔ اگر آپ اس میں آتے ہیں تو جمعہ کا ثواب کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اس حدیث میں جو ثواب بتایا گا ماشاءاللہ اس کو بھی ملے گا۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے بتائے حج کرے تو یہ ثواب ملتا، مگر حج کو سب نہیں جا سکتے نہیں جا سکتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام بتائے جن کاموں کو کر کے ہم حج عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ وہ پورے 10 یا 13 ہیں، بعض علماء جمع کیے ہیں اسے۔ اس میں وہ ایک حدیث بھی ہے ترمذی کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دیکھو نماز فجر پڑھا، نماز فجر پڑھ کے وہیں بیٹھا رہا، وضو نہیں ٹوٹا، کس سے بات بھی نہیں کیا، نماز فجر پڑھا وہیں بیٹھا رہا، ذکر کرتا رہا، سورج نکلا، سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد تھوڑا طلوع ہوتا نا، اس لیے کہ فوراً جو ہے اگر رکوع سجدہ کی نماز پڑھتے کیا ہوتا، وہ شیطان کے 2 سینگوں درمیان میں طلوع ہوتا ہے، اس وقت کفار و مشرکین جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس سے اللہ کے نبی منع کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا سورج کے تھوڑا بلند ہونے کے بعد عید کی نماز کا وقت ہوتا نا، اس وقت میں کھڑے ہو کر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی بھی لائف کے جو ہے اس میں مایوس نہیں کرتا۔ آپ حج کو نہیں جا سکتے، ماشاءاللہ اس دنیا میں رہ کر آپ کے پاس پیسے بغیر بھی ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آسان نسخے بتائے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو ماشاءاللہ آپ کو حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا مسجد میں آدمی کو اچھی نیت سے آنا چاہیے، سیکھنے سکھانے کے نیت سے کوئی بھی آئے گا تو ماشاءاللہ مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ جب نکلتے ہوئے آتے ہیں نا مسجد کو، آپ کے ہر اٹھتے قدم پر ثواب ہے۔ جیسے آپ غلط کام کریں تو کیا ہوتا، اس پر کیا ملتا، گناہ ملتا، فساد ہوتا۔ اسی طریقے سے مسجد کی طرف ہر اٹھتا قدم بھی ماشاءاللہ آپ کے گناہوں کا جو ہے کفارے کا باعث۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مسجد کی طرف چل کر جاتے ہو تمہارے ہر اٹھتے قدم پر ایک برائی مٹتی ہے، اور تم مسجد کی طرف ہر اٹھتے قدم پر ماشاءاللہ ایک نیکی بھی مکمل طور ملتی ہے۔ تیسری حدیث ہے، اس میں کیا ہے حدیث؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ خیر او یعلمہ فہو بمنزلۃ الجہاد فی سبیل اللہ ومن جاء لغیر ذلک فہو بمنزل الرجل ينظر الی متاع غیرہ۔ اس حدیث میں کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے۔ اس سے پہلے حدیث میں کیا آیا؟ اس سے پہلے حدیث میں عام ذکر کیا، جو بھی آدمی مسجد میں سکھانے کی نیت سے آیا اسے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب کیا مؤلف ذکر کر رہے ہیں؟ اب مؤلف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو میری مسجد میں، کون سی مسجد؟ وہ مسجد نبوی میں صرف اس غرض سے آیا کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کا ثواب دے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور جو مسجد نبوی میں کسی دنیاوی غرض کے لیے آیا تو گویا وہ کسی دوسرے ساز و سامان کی حسرت سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح ماشاءاللہ سلیمان روحیلی نے بڑے اچھے انداز سے کی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سلیمان روحیلی میرے استاد ہیں مدینے کے، جب بھی مسجد میں درس ہوتا ہے یہ حدیث ہمیں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو ہم حرم نبی میں بیٹھے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، تو اگر ہم یہاں اس وقت علم حاصل کرنے کی نیت سے آئے تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب دے گا۔ کیسے؟ جیسے ایک بند جب مجاہد ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تکلیف پڑتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی کیا کرتا ہے ایک آدمی اللہ کی نبی کے مسجد میں آیا، خیر سیکھنا سکھانے کی نیت سے آیا،
عموماً ہوتا کیا ہے، ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا شیطان اور ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں مسجد سے باہر نکل جانے کی دعوت دیتے ہیں، یہی حال ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا ہونا چاہیے، آپ نے کہا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں ایک آدمی یہ بھی ہے کہا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، آپ نے کہا اس میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ ہماری محبت مسجد سے ایسے ہونا، ایک نماز ہو گئی تو دوبارہ اذان کب ہوتی بلکہ نیت کرنا ہمیں ایسے ہونا چاہیے۔ عمر آباد کے شیخ التفسیر ابو الکبیر صاحب رحمہ اللہ 70 سال تک ماشاءاللہ جامع تفسیر پڑھائے، انہوں نے بولتے تھے میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی تشریح میں امام بھی آتا مؤذن بھی آتا۔ امام کیوں آتا؟ اس لیے کہ ہمیشہ وہ دل اٹکا رہتا ہے مسجد سے، مجھے مسجد صاف کرنا ہے۔ ایک طرف تو وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ تو پیسے لے رہا ہے، وہ بات الگ ہے، مگر اس کی نیت بھی، اگر مؤذن کی نیت بھی صحیح ہے، وقت پہ اذان دینا ہے، میں اقامت بولنا ہے، اگر اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا تو ایسا مؤذن بھی قیامت کی عرش الہی کے سائے میں جگہ پا سکتا ہے۔ اور امام کا بھی وہی موقع ہے، امام کیا کرتا ہے، مجھے وقت سے پہلے جانا ہے، نماز پڑھانا ہے، درس دینا ہے، اسے مطلب اس کی تنخواہ اور اس کے دنیاوی تمام متاع سفر سے الگ بات ہے کہ اگر امام بھی مؤذن بھی اگر مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ کی خاطر، ہو سکتا ہے ایسا آدمی بھی جو ہے عرش الہی کے سائے میں جگہ پا سکتا ہے۔ مجھے ایک وقت ابن القیم کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ بتا دیتا ہوں۔ عرش الہی کے سائے میں جگہ پانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ بولیں گے فلاں فلاں فلاں، مگر ایک جملے میں جواب دیں ابن القیم رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں، جو آدمی نوٹ کیجئے بات یہ، جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لیا انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ شرط یہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے خواہشات کو کچلنا۔ جب ہم آ جاتے ہیں، کبھی شاورما ہم نہ بلاتا ہے، کبھی دوست ہم نہ بلاتا ہے، ایسے ہوتا، کبھی نماز پڑھ کر بیٹھے رہتے، قرآن کھولتے رہتے، کون کی دوست آگ بولتا چلو چائے پینے جائیں گے، وہ بن کر چلے جاتے۔ ہم لوگ نہیں ہونا چاہیے، مسجد سے محبت کرو۔ اور آپ نے یہ بھی کہا مسجد کے بارے میں المسجد بیت کل تقین، یہ مسجد ایسا ہے جہاں تقوی ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء بولے یہ پاور ہاؤس، یہ جیسا دیکھتے نہیں آپ پاور ہاؤس ہوتا نا، بڑا بڑا وہاں مشینیں ہوتی ہیں، بڑا بڑا وائر ہوتی ہیں، ایمان کا پاور ہے یہاں۔ جو آدمی مسجد کو آیا اس کا ایمان چارج ہوتا ہے یہاں۔ جو آدمی مسجد سے تعلق نہیں رکھتا پاور کم ہو جاتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو پاور بینک لے جاتے سفر میں اور فوراً لگاتے نا؟ کتنی ہم نا مطلب کیا ہوتی ہے اپنے موبائل کی بیٹری کی مطلب یہ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے۔ ہم کو اپنے ایمان کے بارے میں کیوں فکر ویسا نہیں ہوتی؟ مسجد میں تو آپ کا ایمان بڑھنا، مجلسوں میں بڑھ تو آپ کا ایمان بڑھنا، یہی جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کے اندر ایمان جو ہے پانے کی یہ ہے۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا مسجد نبوی میں آدمی جائے تو وہاں کے درسوں میں شریک ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ کیا ماحول ہوتا ہے مسجد نبوی میں، فجر سے لے کر عشاء تک آپ کہیں بھی نظر دوڑاؤ، ہر جگہ کوئی نہ کوئی ماشاءاللہ مجلس علم بیٹھی رہتی ہے۔ ہم تو بیٹھتے تھے وہاں شیخ عبد المحسن عباد کے درس میں، اللہ اکبر، حد نگاہ تک سمندر انسانوں کا، بڑے بڑے علماء درس میں بیٹھتے تھے، ماشاءاللہ کیا کیا نہیں پڑھا ہے انہوں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، پورے ہر کتاب کو 2 مرتبہ پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ آج بھی عمر 95 سال ہے، کیا ماشاءاللہ ہوتا تھا، اور موطا پڑھا رہے تھے لیکن طبیعت ساتھ نہیں دل کے چھوڑ دیے۔ کیسے کیسے علماء کو ہم نے کہ محمد بن محمد المختار الشنقیطی، بڑے علماء میں سے، انہوں نے تو علم کے لیے اپنے شادی بھی نہیں کی، اپنے ماں کے حسن سلوک کرنے کے لیے۔ شیخ کا درس جمعرات کے دن ہوتا، اس دن مدینے کے پورے فلائٹ فل، اب جیسے ہم دیکھتے نا ہو جاتا، اور شیخ کے درس میں نئی نئے بولے تو بھی مطلب ماشاءاللہ 5 سے 6 ہزار لوگ بیٹھتے۔ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، محمد بن محمد مختار الشنقیطی حفظہ اللہ کے درس میں نے جو ہے ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ کے وائس چانسلر کو بھی بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ کیا مجلس علم کی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا ہے نماز ہوئی تو مدن صاحب جا کے وہاں کھڑ جاتے بند کرنے کے واسطے گیٹ میں، ویسا نہیں ہونا، مسجد علم کی جگہ ہونا۔ ماشاءاللہ کیسے کیسے درس ہوتے ہیں، آپ دیکھتے جاؤ۔ ابو بکر الجزائری کو دیکھو، انتقال ہو گیا۔ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر سعدی، عبد الرزاق البدر ہے نا، یہ بھی ماشاءاللہ مسجد نبوی میں لوگوں پڑھاتے ہیں، سب پڑھاتے ہیں۔ کیا کتاب نہیں پڑھاتے، ایک آدمی تفسیر سعدی پڑھا رہا ہے، ایک آدمی فقہ کتاب پڑھا رہا ہے، وہاں ابراہیم بن عامر والے کتنے کم میں آپ کو بات دوں۔ بہرحال آپ چلے جائیں گے نا مسجد نبوی میں کوئی نہ کوئی کونے میں آپ کو پڑھاتا ہوا ضرور نظر آئے گا۔ اور
خصوصاً وہاں کا علمی حلقہ متون یاد کرنے کا عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ مدینے کے مطلب نوجوان اماموں میں سے ہیں ماشاءاللہ. وہ متون یاد کراتے، بچوں کو یاد کراتے. ایک مطلب وہاں سے گزر رہا تھا میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ سیرت پڑھا رہے ہیں، ایسا روتے جا رہے ہیں، ایسا روتے جا رہے ہیں. مجھے بات معلوم ہوتی ہے دنیا میں انسان میں کہیں بھی رہ کر سیرت پڑھ لے سکتا ہے، مگر اللہ کے نبی کے شہر میں سیرت پڑھنا کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. مجھے یاد آتا ہے، مجھے سنِ ثانیہ میں ایک استاد پڑھائے، ان کا نام تھا محمد الدخیل. وہ وہاں کے مطعم کے انچارج تھے. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کوئی سیرت کی گھنٹی روئے بغیر نہیں رہے، وہ شروع سے آخر تک کبھی بھی پڑھاتے نا. ماشاءاللہ انہوں بولتے پہلا پیریڈ سیرت کا مجھے معلوم تھا، آ کر بولے میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا سے چن کر یہاں لایا. ایک بات. دوسری بات وہ بولتے تھے میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں گنہگار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا رہا ہوں. میں اللہ سے امید ہے یہ سیرت کی گھنٹی میرے سیرت کو بدلنے کے لیے انشاءاللہ کام آئے گی. ہمیشہ شروع سے آخر تک سیرت پڑھا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی گھنٹے روئے بغیر نہیں پڑھے ہوں گے. ہمیشہ ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی بات پر دل نرم ہو جاتا. بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں اگر کوئی پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طرح ہے. اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اللہ کے راستے میں ہے. یہ مدرسے میں پڑھنے والے پورے طلباء اس حدیث کے مصداق ہیں. پڑھ نکلے ہیں کس راستے میں ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہیں. آپ نے فرمایا حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس نہ آ جائے. تو آپ بھی جو لوگ نکلے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. آپ جب تک گھر کو جاتے ماشاءاللہ حصول علم کے بارے میں جو خوشخبریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ماشاءاللہ وہ حاصل ہو کر رہیں گی. تو یہ 4 حدیثیں اس باب میں ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ باتیں بتاتا ہوں جس کو میں یہاں لکھا ہوں. سب سے پہلے یہ بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے دنیا میں تکلیف ہر انسان کو ہے. کوئی بھی آدمی تبلیغ کی زندگی گزر سکتا ہے. ایک آدمی کیا کیا، بیٹا بولا ابا ایسا کرو بٹن مارتے ہی ساری چیزیں آ جانا. لگا دیا بٹن. آخر میں باپ بیٹا پوچھتا ہے بٹن دبانا کون؟ یہی صورتحال ہماری زندگیوں. کتنا بھی دنیا ایڈوانس ہو جائے، 5G کی جگہ 10G بھی آ جان دے، لیکن زندگی میں تکلیف ضرور ہے. اس کے لیے 2 دلیلیں میرے پاس ہیں. ایک تو ہے سورہ بلد کی وہ آیت جس میں اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے. آپ دنیا میں جو بھی کام کرنا چاہیں گے تکلیف کے بغیر نہیں کر سکتے. پانی پینا ہے باٹل کھولنا پڑتا. اللہ پوچھتا سورہ رعد میں کافروں کو تمہارے معبودہ ایسے ہی کیا، تم نہ پانی ہونا بولے تو منہ کھولو، پانی تمہارے منہ میں آ کو پڑ سکتا کیا؟ وما هو ببالغ وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. اسی طریقے سے اس زندگی میں تکلیف آتی ہے، بلکہ سورہ نحل میں اس کا ذکر ہے. جو آدمی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو بھی کام کرتا ہے، ایمان سے جو بھی کام کرتا ہے، اللہ اسے حیات طیبہ دیتا ہے. خوشحال زندگی، بہترین زندگی، اسے بولتے ہیں حیات طیبہ. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بات لکھی ہے دنیا میں اچھی زندگی اگر ملتی ہے تو بغیر تکلیف کے نہیں ہو سکتی. تکلیف پڑنا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کیا تکلیف ہوتی ہے ماں کو، اللہ اکبر. اس تکلیف پر اللہ کی نبی نے کیا خوشخبری سنائی. دیکھو آپ نے فرمایا اگر کوئی عورت ڈیلیوری میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ یہ شہادت کی موت ہے. آپ یہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائیں گے. یہاں پہ اگر وہ ڈیلیوری کے دوران انتقال ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، شہادت کی موت ہے اسے. اس طریقے سے اللہ کی نبی فرماتے ہیں. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. اب میں سفر کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ سفر 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جائز سفر. جائز سفر بولے تو انسان کہیں بھی آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ جائز سفر ہے. دوسرا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے سفر کرنا. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ علماء بولتے اس میں حج کو جانا، عمرے کو جانا، لکھیے دعوت، علم حاصل کرنے کے لیے جانا، اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، یا نہیں تو جو ہے رشتہ داروں سے ملنے جانا. یہ کیا ہے؟ سفر طاعت. کیا کیا آتا ہے اس میں؟ حج، عمرہ، دعوت، علم حاصل کرنے کے لیے رشتہ داروں کے پاس جانا اور کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا. آپ اتنے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہو گیا. اور ایک آتا ہے سفر المعصیہ، اللہ کی معصیت کی خاطر سفر کرنا. کیسے؟ مثلاً آپ ڈانس کلاس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، فلم دیکھنے کے لیے سفر کر کے جا رہے ہیں،
نعوذ باللہ ایک لڑکی ہے وہاں، اس سے آپ کے ناجائز تعلقات ہیں یا لو کر رہے ہیں آپ، انہیں بولتی ہے گڑیاتم کو آ جاؤ، آپ ویلو سے گڑیاتم جاتے ہیں، یہ پورا سفر آپ کا سفر معصیت ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں سفر معلوم ہوا، جائز سفر اطاعت اور سفر معصیت۔ اب یہ سفر اطاعت ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا بڑا بہترین سفر ہے۔ حج کا سفر اللہ اکبر، زندگی بھر یاد آنے والا سفر۔ عمرے کا سفر زندگی بھر یاد آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے 2001 سے 2007 تک ماشاءاللہ مدینے میں رہا، تقریباً 5-6 سال۔ اس دوران عمرے میں ملنے والے، حج میں ملنے والے لوگ آج بھی مجھے یاد کرتے ہیں، بولتے ہیں مولوی صاحب وہ سفر ایسا ہے، اس سفر میں آپ ملنا زندگی بھر ہمیشہ کے لیے آپ یاد رہ گئے، حج میں ساتھ رہے، عمرے میں ساتھ رہے، اس طریقے سے دعوت کا سفر، طلب علم کا سفر۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی اطاعت کا جو سفر ہوتا نا، اس سفر میں بڑی لذت اور مزہ ہوتا ہے۔ آپ طلب علم کے لیے نکلو، ایک عجیب طرح کی خوشی، ایک طرف تو آپ ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں، مگر وہ تو چھٹ جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے سفر طاعت میں جو مزہ، جو حلاوت، جو چاشنی رکھی ہے وہ بندے کو کھینچتی ہے۔ اسی لیے دیکھو طلبہ اپنے گھر سے نکلتے ماں باپ کو سب چھوڑ دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے علم میں اور سفر اطاعت میں جو مزہ رکھا نا ماشاءاللہ اسے بھول جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی اطاعت میں ماشاءاللہ بڑا مزہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یاد رکھیے اسی طریقے سے یہ سفر اطاعت ہے نا، اللہ نے اس میں اتنا مزہ رکھا ہے، یہ دعا سفر میں قبول ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کہا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کیا ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ کبھی شاید آپ اس حکمت پر غور نہیں کرے ہوں گے کہ سفر میں دعا کیوں قبول ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا، ہم اس پر ایمان لائے، مگر ماشاءاللہ علماء اس پر بھی تحقیق کرتے بتاتے ہیں سفر میں دعا قبول ہونے کی حکمت، اور یہ ظاہری طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بندہ سب سفر میں جاتا ہے تو مشقتوں کا سامنا کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ یہ سی میں گئے تو مشکل ہی آپ کو، سفر میں گئے تو مشکلات آتی، اس مشکلات میں مشقتوں کے دوران بندہ اللہ کو یاد کرتا نا، اللہ تعالیٰ بندے کی لاج رکھ لیتا ہے، میرا بندہ سفر میں جا کو، مشقت میں جا کو مجھے یاد کرتا ہے نا، اسی لیے اللہ کو ادا پسند آتی ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں اپنے جاننے والوں سب سے، ادھر سے بتاتا کو، لوگ عموماً جب سفر میں نکلتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے، اور ہمارے پاس شادی کے وقت بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، میت کے وقت بھی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بات صحیح ہے، نوٹ کرو بات یہ، کب نماز چھوڑتے ہیں ہم؟ شادی میں، آرز بھی نہیں، نوشو بھی نہیں، پورے لوگوں میں تھک ہوئی ہو جگ سو جاتے ہیں، میت ہوئی تو بھی دفن کر کے گھس ہوتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اور اس سے سفر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، بولے تو بولیں گے نہیں پبلک پلیس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ارے پبلک پلیس کا تو وہ تبلیغ جماعت کے لوگ، جو لوگ پورے بوگی کو مطلب جان کیا بولتے ہیں اسے، پوری پبلک کو کیا کرتے ہیں، وہ پوری بوگی کو جام کر دیتے ہیں، ویسا نہیں پڑھنا نماز کیسے پڑھنا؟ آپ اپنی سیٹ پر رہو، نماز پڑھو۔ اور میں بولتا ہوں دیکھو تجربہ ہے میرا، سفر میں نماز پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کیسا مزہ؟ پوری بوگی میں غیر مسلم کون کی ہیں، بدعتی ہیں، مروڑی ہیں، کون کی ہیں، ان کے درمیان میں ذرا سوچو، اس میں پورے کتنے سیٹیں آتے ایک ڈبے میں؟ 100۔ اس میں آپ ایک ایمان والے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ کا شکر کیسے، یہ پوری بوگی میں اللہ کے سامنے جھکنے والے اکیلے آپ، اس احساس سے نماز پڑھو، واقعی مزہ بہت آتا۔ میں تو سفر میں الحمدللہ نماز نہیں چھوڑتا ہوں، نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور سفر میں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، تکلیف پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو ادا بہت پسند آتی ہے۔ اسی لیے سفر میں ہوں تو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ 1-2 مرتبہ ہوا، واقعہ ہوا۔ ایک مرتبہ نماز فجر چھوٹی کی تھی جنگ کے آنے کی وجہ سے، اور ایک مرتبہ غزوہ خندق میں نماز عصر چھوٹی، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کفار اور مشرکین کو خبروں سے بھر دے، آنکھ سے بھر دے، اسی لیے کہ ان وجہ سے نماز عصر میری قضا ہو گئی۔ تو کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے سفر میں بڑا مزہ آتا ہے، اور دعا بھی لمبی کرنا۔ دیکھو 3 خطبہ بنگلور میں، میرے خود بات کرتا ہوں، اس کے لیے نہیں، مثال کے لیے 3 جمعہ بنگلور جاتا ہوں خطبے کے لیے، واپس آتا ہوں 3 بجے برنداون نکلتی وہاں سے، ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس میں۔ اب وہ کیا ہے، بیٹھتے ہی سورہ کہف کی تلاوت، سب دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ جمعہ کے دن اچھے دیندار لوگ بھی برقع پہن لے، لوگ موبائل گیم کھیل لگ رہتے ہیں۔ ایک اپنے مطلب دیکھا میں، وہ لوگوں سے پوچھے تو سورہ کہف پڑھنے عادت بھی نہیں ہمارے جمعہ کو، تو سورہ کہف کتنا ہوتا؟ وہ نکلتی ٹرین کے آر پورم سے 70 کلومیٹر ہے بنگار پیٹ، ماشاءاللہ وہ 35 منٹ میں ماشاءاللہ سورہ کہف پوری ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی۔
اتنا آسان ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ دعاؤں کا موقع ہے، میں تو اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، میرے لیے 2 چیزیں اس میں اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب پہ دعا قبول ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ میں سفر میں بھی ہوں تو ماشاءاللہ دعا کی قبولیت کے 2 سبب ماشاءاللہ جمع ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ہمیں کوئی بھی چیز آتی ہے تو کیا کریں، ماشاءاللہ ہم مکمل طور پر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو لہٰذا سفر میں ماشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے، نمازیں نہیں چھوڑنا چاہیے سفر میں۔ اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے، نماز فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ام ہانی کی روایت میں آیا سفر میں ہوں تو اللہ کے نبی چاش کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں 8 رکعت کیا پڑھے ہیں، چاش کی نماز پڑھے ہیں۔ اور اس طریقے سے سفر میں آپ وطر بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم کہاں پڑھتے وطر، رمضان میں جماعت سے پڑھتے ہیں اتنا، اس کے بعد ختم۔ امام احمد رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، دیکھو جو آدمی وطر نہیں پڑھتا اس کے لیے 3 نقصانات ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، دوسرا یہ ہے جو آدمی وطر نہیں پڑھتا وہ برا آدمی، اسے دوستی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی وطر چھوڑتا اس سے دوستی بھی نہیں کرنا۔ تیسری بات دیکھو، وطر چھوڑنے والے کی گواہی بھی ناقابل قبول ہے۔ اگر انہیں آنکھ و چاند دیکھا اور گواہی دیا، اس سے پوچھنا وطر پڑھتے کیا، پڑھا تو گواہی لانا، اگر وطر نہیں پڑھا تو اس کی گواہی بھی لانا۔ میں آپ سے بتاتا ہوں ایک نفل نماز کو نہ امام احمد اتنا سخت بولے تو بڑا بتائیے جو آدمی نماز چھوڑتا اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ حصول علم کے لیے ماشاءاللہ ہمیں سفر کرتے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ بات بھی، علم جو صبر کے ساتھ آتا نا ماشاءاللہ وہ علم بہت دیر تک باقی رہتا ہے۔ میں خود آپ کو بات کرتا ہوں، دیکھو جامعہ دارالسلام میں 93 سے 2000 تک پڑھے ہم لوگ۔ اس وقت جو تکلیفیں ہم پڑھے وہ یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کھارا پانی پینا، دوسرا یہ کسی بھی روم میں کہیں بھی کوئی فین نہیں، ایسے ہی سونا۔ ہم ہو سکتا آج کے زمانے میں ذرا فین آف ہوا تو فوراً UPS۔ تو یہ انسان جب تکلیف پڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا صبر کا بدلہ بعد میں دیتا ہے۔ آج کل الحمدللہ کیا ہے، فلٹر بھی ہے، AC بھی ہے، UPS بھی ہے، مگر ان نعمتوں کا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو بتاتا ہوں میں، علم حاصل کرنے کے لیے صبر اور مشقت لازم ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری وحی میں خود اپنے نبی سے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کی نام آپ صبر کیا۔ اور ایک دیکھو لا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ، کہا علم جسمانی راحت کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مالداروں کے بچے مدرسے میں بھی نہیں پڑھتے، اسکولوں میں نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کی تربیت کیسے ہوئی، نخروں سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ الٹا دیکھو آپ، غریب ہے کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ایک پکاتی ہے، ایک مدرسے میں ایک پکاتی ہے، اس کی بیٹی کو اللہ ڈاکٹر بنایا۔ تصورش نہیں کریں گے آپ، کہاں سے آ گیا؟ ان کے اندر ہے، ماں باپ کے اندر وہ ہمت ہے۔ اس طریقے سے میں جانتا ہوں ایک پکاتی ہے، اس کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ انہیں تو 10th میں مدرسے میں دونوں جگہ ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لی انہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو بچوں کی تربیت ایسے کرو، ان کے اندر کیا کرنا، تکلیف کو پڑھنے کا، صبر کرنے کا مادہ ہونا۔ ہمیں اپنے بچوں کو لے جا کے برابر اسکول کے گیٹ کے سامنے جا کے چھوڑ عادت کرتے ہیں نا، کبھی ایک دن چل کے بھی جانا انہوں۔ اگر آپ ان کو علم کی خاطر صبر اور مشقت کرنا نہیں دلائے، انہوں کیا ہی پڑھتے نہیں، کام چوران جگ خالی ٹائم پاس کر کو آتے سوچیں۔ تو مالداروں کے بچے نخرے سے پل کر ہوتے، اسی لیے پڑھتے نہیں۔ غریبوں کے بچے کیا ہوتے، پڑھ لیتے اور پڑھ کر ماشاءاللہ بہت اونچا کام کرتے ہیں۔ دیکھو کتنے مثالیں دوں، چھوڑ دیتے ہیں اسے۔ اور یاد رکھو، دنیا میں اونچا ہونا بولا تو انسان کو تکلیف پڑنا، جیسا کہ کہا بقدر القد تکتسب المعالی، تکلیف پڑھ کے ہی انسان کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے بلند مقام پر پہنچتا ہے۔ دلتوں کو دیکھو، آج مسلمانوں کا حل کیا ہے علم میں؟ ہم مسلمان دلتوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیا مسلمانوں میں کوئی IPS آفیسر ہے؟ کیا مسلمانوں کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ کر کوئی آدمی IPS آفیسر بنا ہے؟ کیا ہے؟ ویسے کچھ کالجز راجستھان میں ہیں، لیکن یہاں تو نہیں ہے۔ پورے IPS آفیسر کہاں سے؟ عیسائیوں کے اسکولوں سے بنتے۔ ہمارے پاس نہ کوئی نصاب ہے، سلیبس ہے، اور نہ وہ کوئی محنت کرتے۔ ویسے مسلمانوں کے بچے کیا کرتے؟ محنت کرتے نہیں کرتے، 5th تک پڑھ لیا، بعد میں ہوٹل میں گلاسان دھو رہا۔
انہوں دلتا ہو کر پورا اسکیم وغیرہ سے ماشاءاللہ پورا فائدہ اٹھا کے ماشاءاللہ کہاں تک جا رہے ہیں۔ لہٰذا علم کی خاطر سفر کرنا چاہیے۔ دیکھو سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں جمعہ کے میں، وہاں اللہ تعالیٰ 16ویں 15ویں پاری کے آخری سے لے کر وہاں سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ آتِنَا، ہے نا، وہاں سے لے کر شروع کر کے وَيَسَّرْنُ ذِي الْقَرْنَيْنِ تک حضرت موسیٰ کا ذکر فرماتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولتے علماء اول من رحل فی طلب العلم هو موسیٰ، سب سے پہلے علم کی خاطر سفر کرنے والے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بخاری کی روایت ہے ابن عباس کی، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو گئے تقریر کرتے ہوئے، تو ایک آدمی نے پوچھا اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ نے کہا میں، دنیا میں کوئی بھی آدمی میرے پاس زیادہ ہے نہیں بول سکتا۔ تو اللہ کو اولو العزم پیغمبر کی وہ بات ناگوار گزری، اللہ نے کہا اے موسیٰ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو غلط ہے، یہ لحاظ یاد رکھو، تمہارے زمانے میں ہمارے ایک بندے ان کو بولتے خضر، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو سمندر میں سفر کر رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اپنے یہ غلام یوشع بن نون کے ساتھ، وہ ان کے ان کے غلام تھے، وہ بعد میں نبی بنے، وہ ساتھ میں لے لیے مچھلی۔ لمبا واقعہ ہے، بولے مچھلی جہاں گم ہوتی وہاں خضر ملتے، ساتھ میں کھانا بھی ہے، جا رہے ہیں سمندر میں۔ اس وقت کوئی شپ بھی نہیں کیا تکلیف پڑیں گے موسیٰ علیہ السلام، اپنے ویسے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس میں گئے نہیں معلوم، اس کا ذکر تو نہیں ہے۔ جیسے ہی ذرا آگے بڑھے پوچھے کہاں ہے مچھلی؟ بولے مچھلی گم ہوگی۔ انہوں بولے پھر واپس چلو۔ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اے یوشع اس سفر میں علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں خضر کے پاس بھیجا، وہاں جاتے ہوئے اس سفر میں ہمیں بڑی مشقت کا سامنا آیا۔ بہرحال حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، سلام کرے، بعد میں بات کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہوئے، حضرت خضر بھی ساتھ میں ہیں۔ حضرت خضر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا موسیٰ صبر کرے تو میں تم نہ علم سکھاتوں۔ حضرت موسیٰ بولا ٹھیک ہے صبر کرتا ہوں میں، لیکن ہوا کیا؟ حضرت خضر نے 3 کام کیے۔ کتنے کام کیے؟ 3 کام کیے۔ ہر کام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے یہ کئی کرے، یہ کئی کرے۔ تو حضرت خضر نے کہا میں تم نے پہلے بات کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ تم نے صبر نہیں کیا، یہیں تک میں روک کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ھذا فراق بینی و بینک، یہ تمہاری میرے درمیان جدائی ہے، ختم ہو گیا۔ تو روایت آتی ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر فرمایا، بخاری میں کتاب العلم میں کہا یرحم اللہ موسیٰ لو وددت انہ کان صبر حتی یقص علینا من اخبارہما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر موسیٰ، اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پر، میں چاہتا ہوں، اللہ کے نبی بولتا ہے میں چاہتا ہوں بیان کروں، اگر حضرت موسیٰ ذرہ صبر کرتے نا حضرت خضر اور چیزیں بتاتے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا؟ ہر جمعہ سورہ کہف ہم پڑھتے، اس میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو موسیٰ کی طرح ضرور صبر کرنا پڑے گا۔ یا بتائیے صبر کرنے میں ماشاءاللہ بڑا مزہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صبر کے گھونٹ بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہوتا نا ذرا پریشانی ہوتی ہے اس کی، لیکن کیا ہے بولتے صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے ماشاءاللہ اجر دیا جائے گا۔ یہ حضرت عمر کا قول دیکھو، کہتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے تو بہترین زندگی اگر دیکھی تو ہم نے صبر میں دیکھی ہے۔ جو لوگ صبر کرتے نا ماشاءاللہ ان کا انجام بڑا اچھا ہوتا ہے۔ دیکھو 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے۔ صحابہ بھی کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے۔ اس صبر کا پھل کیسے میٹھا ہوا دیکھو۔ غزوہ بدر میں ماشاءاللہ فتوحات کا سلسلہ چلا، ماشاءاللہ تقریباً 8 ہجری تک ماشاءاللہ فتح مکہ تک وہ سلسلہ چلتا رہا، اور حضرات صحابہ اکرام نے مکے دور میں جو صبر کیا وہ 30 سالہ صحابہ اکرام کا جو دور تھا علی منہاج النبوہ و دور خلافت، ماشاءاللہ اس وقت تک مکمل چلتا رہا۔ اور یہ بات یاد رکھیے یہ علم کا جو راستہ ہے نا بڑا خطرناک راستہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے علماء کو بڑی مشکل سے پڑھتے، اسی لیے بولتے علم حاصل کرنا ہو تو لوہے کے چنے چبانا پڑتا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو سب کچھ لے کے دیتے، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا ہمارے بچوں میں علم حاصل کرنے کی توجہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں علم سے پھیرنے کے لیے آج جتنے راستے ہیں کبھی دنیا میں نہ تھے، اور علم سے پھیرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ موبائل۔ بچے پڑھتے نہیں، آنکھیں خراب ہو جاتی، ایسا کر رہا، وائبریشن آ جا رہا، تمہارا دماغ کو اثر ہو رہا ہے، کیا کرے؟ تو بھی بچے چھوڑنے تیار نہیں۔ پہلے اسکول سے آئے سچ بغیر یونیفارم نکالے لوگ موبائل دیکھتے لوگ، اور وہ کیا دیکھتے معلوم؟ لے جا کے چھپا کے وہ ہسٹری ہوتا نا ڈیلیٹ کر کے دیا لیتے، ہم نا معلوم نہیں ہوتا نہیں کیا دیکھ رہے ہیں کر کو۔ بچوں کو بولنا بیٹے موبائل لے کے تنہائی میں چلے جاؤ، امی ابا نہیں دیکھتے، کون دیکھتا ہے؟
اگر وہ اللہ دیکھتا، بلکہ اگر اپنے بچوں میں وہ خوف ڈال دیا نا، میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے کبھی بری چیزیں نہیں کھولیں گے۔ یہی تو بولے حضرت لقمان علیہ السلام، اے میرے بیٹے، اگر تمہیں کیا بھی کرو، کہیں بھی چلے جاؤ، بڑی چیز چھوٹی چیز ہو، آسمان میں زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آتا، تو لہٰذا اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو فرمایا جو آدمی علم حاصل کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے سامنے آیا نا، کبھی سوچے یہ قرآن ہمارے پاس کیسے آیا؟ رو دیں گے آپ۔ اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے ابو بکر نے کیا تکلیف پڑی، حضرت عمر نے کیا تکلیف پڑی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا تکلیف پڑے، ذرا سوچو۔ اور یاد رکھو، یہ جو قرآن ہمارے پاس آیا نا، صحابہ سے بڑھ کر نبی کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ اس قرآن کے بارے میں فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی کا دل کیسے تھا؟ وہ نبی کا دل کیسے تھا؟ آسمان سے آنے والی وحی کے لیے ماشاءاللہ 23 سال تک برداشت کرتا رہا۔ اور وہ دل کیسا؟ دنیا کا سب سے بہترین اور پاکیزہ دل۔ اس دل کے بارے میں پرسوں پڑھا رہے تھے سیرت، فرشتے آتے، آپ کا سینہ چاک کرتے، سونے کا تش لاتے، معلوم نہ ہو، سونے کا تش لاتے، سونے کا تش لاتے، اندر سے جبرائیل نکالتے اسے، کس کو؟ دل کو نکالتے۔ وہ تشت میں عیس بھی ہے، روایتوں میں ہے عیس بھی ہے، اس کو لے کر بولتے اللہ کے نبی، وہ عیس کو لے کر جبرائیل میرا سینہ میرا دل پورا دھوئے، اور پورا نکال کر کہا، یار اے محمد، تمہارے دل میں شیطان کے جتنے خیالات ہیں، میول ہیں، پورا نکال کے میں پھینک دیتا ہوں۔ اس کے بعد پورا سینہ مکمل سی کے چلے۔ 2 مرتبہ ہوا ایسے، بچپن میں 1 مرتبہ ہوا، کیوں؟ تاکہ بچپن میں غلط حملے آپ پر نہ ہوں، اور معراج کو جانے سے پہلے بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ دنیا میں کسی وی آئی پی کے بعد جانے کیسا کٹنگ کر لے کو ہمیں ٹیبل لینے کو تیار ہوتے، ایک آدمی بادشاہوں کے پاس کی تیاری کیسے ہونا؟ اللہ کے نبی کے سینے کو چکر کے اوپر چڑھایا گیا۔ اور بولتے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، 10 سال تک میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جب اللہ کے نبی کے مبارک سینے کو دیکھتا تو وہ ٹاکے بھی میں نے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں پڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سال تک آپ نے آسمان سے آنے والی وحی کو برداشت کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور اس کے بعد دیکھو صحابہ اکرام نے کیا کیا، وہ قرآن کہاں لکھا ہوا تھا؟ پتھروں پر، چمڑوں پر، کپڑوں پر لکھا ہوا تھا۔ وہ قرآن کی ترتیب کیسا دیے ہوں گے؟ ایک ایک صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد میں چلے جاتے، وہ آیتوں کی ترتیب تو من جانب اللہ تھی ہی، بولتے ان کے پاس تمہارے پاس کیا ہے؟ سورہ توبہ ہے، لاؤ، ان سے لے کے بیعت سنتے۔ اس طریقے سے صحابہ نے قرآن کو جمع کیا۔ عثمان کیا کرے؟ ماشاءاللہ قرآن کو جمع کر کے ماشاءاللہ کتنے کی نسخے بنا کر ماشاءاللہ مکمل طور پر یہ کیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ احادیث میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی مسلمان ابو ہریرہ سے واقف ہے بلکہ نہیں ہے، سب بھی واقف ہیں۔ ابو ہریرہ ہر ایک جانتے نہیں جانتے، چاہے کسی بھی مسلک کے آدمی کو لے لو، ابو ہریرہ سے ماشاءاللہ ساری دنیا واقف ہے۔ وہ کیا وجہ؟ وہ اللہ کے نبی کے مبارک دعا ہے۔ ایک دن آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے، ابو ہریرہ آپ دعا دے، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے میرے لیے کہ ابو ہریرہ کی محبت اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ہو گئی دعا، محبت ہو گئی۔ اس کے بعد بولتے یا رسول اللہ میری ماں کی محبت بھی مومن کے دل میں ڈال دے، تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ ماشاءاللہ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیکھو کسی جنگ میں نہیں گئے سوائے غزوہ تبوک کے، اللہ اکبر، کسی جنگ میں نہیں گئے۔ ان کا کام کیا؟ رسول اللہ کے پاس جانا، حدیثیں یاد کرنا۔ کیا حافظہ پایا تھا! ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ میں حدیثیں یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ دامن پھیلایا، اللہ کی نبی دعا کی، بولتے ہیں اس کے بعد ماشاءاللہ کوئی حدیث بھولا نہیں میں۔ یہ تھے فاقے برداشت کرتے تھے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں، یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ اور یہاں ان کا ممبر، کبھی یہ دونوں کے درمیان میں وہ حصہ ہے، اسے بولتے ہیں ریاض الجنہ، معلوم ہے نا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کبھی ابو ہریرہ وہاں فقر و فاقے سے نیچے گر جاتے، لوگوں سے بھی لاتا ملک جاتے رہتے۔ لوگ کیا سمجھتے ابو ہریرہ سویا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے اتنا فقر و فاقہ برداشت کیا، کبھی فقر و فاقے سے ماشاءاللہ نڈھال ہو کر زمین پہ گر جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اسلاف
علم حاصل کرنے کے لیے اور سفر بھی کرتے اور بھوک بھی برداشت کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دیکھو ایک حدیث کو پانے کے لیے 1 مہینہ سفر کر کے گئے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سے، میں آپ سے بولوں بغیر چپل کے مسجد کے اس گیٹ سے گلی کے کونے تک نہیں جا سکتے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے ایسے راضی نہیں ہوا۔ بولتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں 1 مہینے تک سفر کر کے گئے، کہاں سے؟ مدینے سے دوسرے شہر تک، کیا ہے؟ ایک حدیث لینے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے میرے پاس نام ہیں، وقت بھی کم ہے، انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں بصرے میں ہم حدیث سنتے تھے، ہمارے اندر یہ لذت پیدا ہوئی، اللہ کی نبی کی حدیث ڈائریکٹ صحابہ سے سنیں گے، بلکہ بصرے سے کئی لوگ نکلے جا کر ماشاءاللہ کئی لوگ مدینہ میں حدیث سن کر آئے۔ جو لوگ بصرہ سے مدینہ گئے ان کے نام یہ ہیں: شعبی، سعید ابن مسیب، ابی قلابہ اور مسروق۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے فرماتے ہیں، امام احمد 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، معمولی نہیں ہے کیا ماشاءاللہ ان کے یہ دیکھو، بولتے ہیں خرج ابی الی طوس ماشیا وخرج الی الیمن ماشیا، میرے باپ طوس تک چل کر گئے اور میرے باپ جو ہے ماشاءاللہ امام احمد یمن تر چل کر گئے۔ اور اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ اور مسلم رحمہ اللہ بھی ماشاءاللہ کم نہیں کرے۔ دیکھو بخاری رحمہ اللہ، میں آپ کو میپ بتاتا وقت، امام بخاری رحمہ اللہ کہاں کہاں گئے میپ میں بتاتے ہیں پورا، کیسے گئے ہوں گے چل کر، کیا کیا مشکلات پڑے، کہاں کہاں امام بخاری رحمہ اللہ کہاں گئے، دیکھو عراق، خراسان، رئی، حجاز، مصر، یہاں تک گئے۔ اور اسی طرح سے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کو علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے سفر کرنا چاہیے۔ حالانکہ میں بولتا ہوں اس وقت فلائٹ بھی نہیں تھا اور 2 ویلر بھی نہیں، پیٹرول نہیں، ڈیزل نہیں، اس وقت کیا بھی کرنٹ بھی نہیں، چمنیاں، اور لوگ کس میں زندگی گزارے ہوں گے۔ دیکھو اللہ اکبر، امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بہترین ذہن دیا، وہ ذہن پانے کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ میں مخلوق میں کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسی مطلب یہ دیا ان کو آنکھوں کی روشنی، وہ کہتے ہیں مدینہ میں بیٹھ کر چاندنی راتوں میں ماشاءاللہ میں حدیثوں کو لکھا کرتا تھا اس طریقے سے۔ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ الرحلۃ فی طلب الحدیث کتاب، اس میں کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان جو چل کر جاتا نا، جو سفر کرتا ہے، اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو بلند سند ملتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو عمرہ میں پڑھ سکتے، لیکن مدینہ میں کیوں جاتے؟ مدینہ میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کیا ہوتا ماشاءاللہ صحابہ کی اولاد سے اولاد ماشاءاللہ وہ علم ملتا۔ اسی وقت مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے جامعہ کے ایک محدث تھے ظہیر الدین اثری رحمانی رحمہ اللہ، تقریباً 50 سال تک ماشاءاللہ حدیث پڑھے۔ ان کے پاس صحیح مسلم کی ایک سند تھی، دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ سند کے بارے میں ذرا سنیے، وہ کیا ہے؟ 9 واسطے سے ماشاءاللہ رسول اللہ تک پہنچ جاتے تھے، بیچ میں 9 واسطے۔ تو ماشاءاللہ شیخ پڑھاتے تھے اپنی عمر کے آخری حصے میں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام صحیح مسلم کی اس علو الاسناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہاں تک پہنچایا؟ امریکہ گئے، قطر گئے، انتقال ہوا۔ مجاہد آزادی تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب شان ہے، 14 اگست کو انتقال ہوا ہے، فریڈم فائٹر، اور 15 اگست کو نماز ظہر میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اور بولتے ہیں ان کے اولاد وغیرہ، شیخ جب بیمار ہوئے نا، اس وقت بھی ان کی ٹکٹ سنگاپور کی بک تھی 16-17 اگست کی، لیکن نہیں جا سکے۔ تو بتاتا ہوں، بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں عبد الرحمن سدیس ان سے اجازت لیے ہیں امام حرم، اور مدینہ کے عبد المحسن قاسم، دوسرے لوگ، ایک فوٹو ہے آپ کا بھی بھیجا انشاءاللہ، وہ اس میں ضیاء الرحمن اعظمی صاحب، اور اس کے بعد عبدالطرفہ عبد الرحیم صاحب، اور اس کے بعد ظہیر صاحب کو لائن سے بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھو علم کی وجہ سے ماشاءاللہ عرب علماء بھی انڈیا میں آتے ہیں اور آ کر پڑھتے ہیں۔ ابھی کاکا سعید صاحب رحمہ اللہ انتقال ہوا نا ابھی 11 مئی کو، ہم دیکھیں ان گزشتہ سال امتحانات چل رہے تھے، باہر سے لوگ آئے، کیا بولا؟ تو ہم آپ سے بلوغ المرام پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھ کیسا ہے، ہمیں یہاں رہ کر ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے، وہاں باہر سے رہنے والے علماء انڈیا کو اس لیے آتے ہیں ماشاءاللہ وہ حدیث کی جو سند ہے مکمل طور پر حاصل کر لیں۔ اور اس طریقے سے علم سفر کر کے کیا فائدہ ہوتا؟ بولتے ہیں حفاظ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب عرب میں بڑے بڑے علماء کو ہم دیکھے نہیں، 99 میں 3 علماء کا انتقال ہوا، علامہ البانی کا، علامہ بن باز کا، ابن عثیمین کا۔ یہ 3 بڑے علماء کیا تھا معلوم؟ یہ 3 علماء ڈاکٹر بھی نہیں نو، اللہ نے علم کی ان کے اندر جو مطلب برکت دیا تھا۔ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں، ایک دن میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کے پاس آسمان سے ستارے گر رہے ہیں۔ خواب بیان کیا عبد المحسن عباد،
95 سال عمر زندہ ہیں اب، اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے. اور بولتے ہیں 3 آسمان سے ستارے گرے، بعد میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اسی سال ماشاءاللہ ان 3 علماء کا انتقال ہوا. تو لہذا اس طریقے سے حفاظ سے ملاقات اور تجربات بہت ملتے ہیں. اس عربی شاعر کہتا ہے فَتَشَبَّهُ إِن لَّمْ يَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالرِّجَالِ فَلَاحٌ. اگر تم ان کی طرح نہیں بن سکتے، کم ان طرح بننے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ علم کی حرص، خیر کی حرص کیسے تھی؟ وہ علماء ماشاءاللہ کہاں کہاں جاتے. بولتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، میں مصر گیا، شام گیا 2 مرتبہ، بصرہ 4 مرتبہ گیا. دیکھو مکے مدینے میں ماشاءاللہ میرے 6 سال گزرے، وہاں میں الحمدللہ تقریباً علم حاصل کرتا رہا. اس کے علاوہ بولتے دیکھو یہ علم کی وجہ سے جو سفر کر کے گیا نا اس کا فائدہ کیا ہوا. دیکھو بولتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، ان کے مشائخ کی تعداد 1000 ہے. کتنے لوگوں کے پاس پڑھے؟ 1000. اور وہ بولتے ہیں کتبت عن 1000 ثقۃ من العلماء، میں نے 1000 علماء سے لیا ہے. امام مسلم کہاں گئے؟ دیکھو حجاز، بصرہ، کوفہ، بغداد، مصر، شام. اور ماشاءاللہ یہ علم کے لیے سفر کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. وقت صحیح گزرتا، اللہ کی طاعت میں لگتا، قدم قدم پر فرشتوں کی ماشاءاللہ دعائیں، اللہ کی حفاظت، صبر کا ماشاءاللہ علم، صبر کا بدلہ ملتا ہے. اور ایک چیز بھی ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور میں آپ کے سامنے وہ بات بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ ہمارے صحابہ بھی کم سفر نہیں کرے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ عمر آباد کا علم حاصل نہیں کرتے نا، کوئی بھی عالم اس مسجد میں کہیں بھی خطبہ درس دینے آتا تو آپ اس کی قدر کرنا چاہیے. علماء کی قدر نہیں کرے تو یاد رکھو یہ بڑی بری بات ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا، امام کو، مؤذن کو، عالم کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں، انہوں خالی ہوا کھا لے کر ہونا، تنخواہ بھی کم، ناقدری بھی. کہتے ہو گئی تو اس کے اوپر بات الگ، مولوی صاحب بولوں کو، یہ بولوں کو نہیں بولنا چاہیے. علماء کی قدر کرو. اور یاد رکھو علماء کی ناقدری کرو گے نا، یاد رکھو تمہارے جنازے پڑھانے میں کوئی بھی نہیں آئے گا، خطبہ نکاح پڑھانے بھی کوئی بھی نہیں آئے گا. اور آپ کے مسئلے بتاتا ہوں. دیکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس بات پہ ختم کرتے ہیں. ابن تیمیہ بولتے ہیں یہ علماء جو ہوتے ہیں نا امت کے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں. جسمانی طور پر بیمار ہوئے تو کہاں جاتے ہیں آپ؟ MBBS، MD، سرجن. ویسے علماء بھی وہ انہیں کیا کرتا، وہ ڈاکٹر آپ کا جسمانی علاج کرتا. یہ علماء آپ کے روحانی ڈاکٹر ہیں. اگر کسی پر شیطان جن کا اثر ہو گیا تو آپ کو رقیہ کرنے آتا؟ رقیہ خود انسان کرنا نہیں آیا تو کس کے پاس جاتے؟ علماء کے پاس. اسی لیے بولتے اکرمہ رحمہ اللہ یہ علماء زمین میں میٹھے ہوئے بہتے ہوئے نہر کی طرح ہے، لہٰذا مکمل ان کی قدر کرنا چاہیے. انشاءاللہ اور باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. مختصر خلاصہ یہ ہے، علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے. اور دنیا میں جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ماشاءاللہ ان کا ذکر آج بھی ہے. کتنے سال پہلے صحابہ تھے، 1400 سال ماشاءاللہ ان کا ہم ذکر کرتے ہیں. بخاری کا وقت کب 250 پر تھے، 30ویں صدی ہجری میں انتقال ہوا ہے. 1200 سال بھی ماشاءاللہ ہم یہاں بیٹھ کر ان کو یاد کرتے ہیں. اسی طریقے سے دکتر ضیاء الرحمن صاحب اور علامہ البانی یہ بھی علم کے لیے بڑی مشکلات پڑے. البانی رحمہ اللہ کی اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان کے ایک شاگرد ہیں ابو اسحاق الحوینی، اس میں رہتے ہیں مصر میں. وہ کہتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ کے فقر و فاقے کا عالم یہ تھا، کبھی کبھی حدیث لکھنے کے لیے پورے گھر میں کاغذ تلاش کرتے، نہیں ملتا. ہمارے پاس بچوں کے نوٹ بکاں فرسٹ ٹرم کے وہ ٹرم کے کتنے رہتے ہیں، ہمیں کبھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. بولتے ہیں پورے گھر میں حدیث لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا. امام البانی رحمہ اللہ مجبور ہو کر گھر سے باہر نکلتے، وہ جا کر کچرے میں جو کاغذات پڑے رہتے اس پہ آ کے لکھتے. ایسا فخر و فاقے کے ساتھ تکلیف علم پڑھے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نشر ایسے کیا. اور آخر بات بتاتا ہوں، الحمدللہ ہندوستان سے بھی کئی جو ہے علماء پڑھنے جاتے ہیں، مدینے کو، مکے کو. اس طرح کا ایک واقعہ یاد آتا ہے شمال کا. ان کا نام کیا عطاء اللہ کچھ تھا. ان کو مدینے میں پڑھنے کی بڑی کیا تھی، ترغیب تھی، پڑھنے کی بڑی لذت تھی، پڑھنے کی بڑی خواہش تھی. ان کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں اور ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی طاقت بھی نہیں. کیا کرے معلوم، ایک دن ایک جہاز میں جا چھپ کر بیٹھ گئے چھپ کر، کسی کو معلوم نہیں. ذرا خود تیرے نیچے جا کے بیٹھ گئے، جدہ پہنچ گئے ماشاءاللہ.
علم حاصل کرنے کی خاطر جب جدہ میں اترے، لوگوں نے بتایا کہ یہ بچہ انڈیا سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، عرب لوگ ان کو عزت کرو، پڑھ کر ماشاءاللہ مدینے میں پڑھائے، آج دیکھو ماشاءاللہ ان کا یہ کہاں ہے۔ لہٰذا کیا معلوم ہوتا ہے، پرانے زمانے میں وسائل سفر نہیں تھے، نہ تو پیسہ تھا، نہ تو زندگی میں جو ہے وسائل تھے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ کیسے علم حاصل کرتے تھے۔ آج علم پانی کی طرح ہو چکا ہے، گلی گلی علماء ہیں، مدرسے بہت ہیں، مگر ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے وہ تڑپ نہیں جو مکمل طور پر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اس نصیحت پہ عمل کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھتے، نماز فجر کے بعد اذکار پڑھتے، دعا ضرور پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو تیرے پاس قبول ہو جائے، اور میں تیرے پاس ایسے جو ہے رزق کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے حلال ہو جائے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس دعا کی تشریح میں کہتے ہیں، جب کمال درجے کا علم رکھنے والی شخصیت کو اس دعا کی ضرورت ہم کو کیوں نہیں ہوگی؟ اور جس آدمی کی صبح کا آغاز علم نافع سے ہو جائے تو ماشاءاللہ پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ اگر بندہ صبح سے ہی جاہل ہو جائے، علم نافع اگر حاصل نہ ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعائی بار بار پڑھتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا میں بھلائیاں دے، آخرت میں بھلائیاں دے۔ اب بھلائی کا تو کیا، اے سی کا گھر، گوری بیوی، اس کے بعد کاراں، وہ نہیں ہے۔ عبدالرزاق البدر بولتے، دنیا میں اگر کوئی اچھی بھلائی ہو سکتی ہے تو نفع بخش علم ہے اور عمل صالح ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی نا، ماشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سارے بھلائیاں اس کو مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، جو بھی خیر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے جتنے دنیا میں انبیاء صحابہ گزرے ہیں، علم کی خاطر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، سب کی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صبر کا بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو علم چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کو بھی علماء کی قدر کرنے اور صحیح علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں ایک دعا کی درخواست ہے، ہماری ہی مسجد کے ریاض بھائی جو ذرا بیمار ہیں، اور محبوب بھائی ہمیشہ ماشاءاللہ ہماری اس میں آتے تھے، ہارٹ کی وجہ سے کچھ پریشانی ہے، اب تو طبیعت اچھی ہے، آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ جو ہے ہماری مجلسوں میں نظر آئیں اور ان کو دوبارہ دین کی خدمت کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔